کہ یہ مشکل کام ہے کیونکہ جتنا انہوں نے اپنایا نا اس نیریٹو کو یا اس آ، یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک شخصیت آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ایک پرسنالٹی انہوں نے ایوالو کی عمران خان کی صورت میں، وہ جو ہے نہ اگلے بن رہی ہے نہ نگلے بن رہی ہے۔ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اندر بھی سے بھی بہت ڈیوائڈڈ ہے کہ بھئی کیا عمران کو ابینڈن کیا جا سکتا ہے۔ اوپر جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل کرنا چاہ رہی ہے، لیکن بہت سارے مسائل ہیں کیونکہ اپنی انسٹیٹیوشن کو کنونس کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ بہت مہنگا سودا ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مہنگا سودا اس لیے ہے کہ جس طرح اس میں آپ یہ دیکھیں کہ چپے چپے پہ جو بعض گشت آپ کو سنائی دے گی وہ یہ ہوگی کہ بھائی دیکھیں نا جی، فوج جو ہے یہ کر رہی تھی لیکن یہ عمران خان ہی ہے جس نے ہمیں احساس دلایا ہے کہ اس کی زیادتی جو ہے وہ یہ ان کی زیادتی ہے، باقی جو ہے وہ کوئی اس طرح کھڑے نہیں ہوئے اور مقابلہ نہیں کیا۔ تو جب اس قسم کی باز گشت ہو تو مقابلہ کرنا جو ہے یہ کاسٹلی ہے یہ سودا انسٹیٹیوشن کے لیے، اور اس کو ابینڈن کرنا جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ابینڈن کریں کیسے؟ اپنے ہاں انسٹیٹیوشن کو سکھانا، پڑھانا اور ان کو یہ بتانا کہ بھائی یہ ضروری ہے، یہ جو ہے نا یہ مشکل کام پڑ رہا ہے اس وقت۔ جی عائشہ، ابھی پنجاب میں آج ہم آپ کے آنے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ آج رات کو امکان ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے گورنر صاحب، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسٹریٹس تو خاموش نہیں رہیں گی، عمران خان صاحب جو ایجیٹیٹ بھی کریں گے، معاملہ کورٹس میں بھی جائے گا، مزید سیاسی انتشار پھیلے گا۔ آپ ایک تو پنجاب کی جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی جو پالیٹکس ہے وہ پاکستان کی جو ساری سیاسی صورتحال ہے اس کے سینٹر میں بالکل وہ ایک موجود ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے، لیکن ادھر خیبر پختونخوا میں بھی جو ٹیررزم کی ایک ویو دوبارہ سے آ گئی ہے، جو وہاں پہ ملیٹنٹس جو کر رہے ہیں سی ٹی ڈی کے ہاسٹیج بنا لینا، یہ کر لینا، وہاں بھی ایک انسٹیبلٹی شدید ہو گئی ہوئی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں کی جو سچویشن ہے وہ بھی اس وقت سیاسی جو منظرنامہ ہے اس پہ اثر ڈالے گی اگلے آنے والے ہفتوں مہینوں میں؟ رضا، دو تین چیزیں ہیں جن کا ضروری ہے سمجھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو سیکیورٹی کا جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ بہرحال جو خیبر پختونخوا میں اور ٹرائبل ایریاز میں ہو رہا ہے کہ دن دناتے ہوئے چلے آئے ہیں طالبان، اور جو ہے وہ جس طرح سے حملہ آور ہو رہے ہیں، بھتہ جو ہے وہ بالکل بہت عام ہو گیا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو مسئلہ ایک تو ریزالو نہیں کر پا رہی۔ ایک تو اسٹریٹجک وجوہات اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ ان کی وہ بہت ڈسٹریکٹڈ ہیں، ان کا ذہن جو ہے وہ یہ عمران خان جو مسئلہ ہے اس کو سالو کرنے میں لگا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ خود طالبان میں مجھے تو اندیشہ ہے کہ خود طالبان بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک پش بیک ہے۔ کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے کوآپریٹ نہیں کر رہی، اور وہ جو لیک آف کوآپریشن ہے وہ سیکیورٹی میں بہرحال موجود ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے، پاکستان کو خطرہ لاحق ہے۔ سو یہ جو مسائل ہے ریزالو کرنے کے لیے یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا اور کے پی اور پنجاب گورنمنٹ کا کے مسائل ہیں، یہ کرنے جو ہیں وہ ضروری ہے۔ اور یہ بھی میں یاد کراتی چلوں کہ پچھلے 4 سالوں میں خان صاحب کی گورنمنٹ میں جامعہ حقانیہ اور بہت سارے ایسے خطرناک جو ہم سمجھتے ہیں مدارس، ان کو پیسے بھی دیے جاتے رہے، تو ایک سپورٹ بیس بہرحال ہے۔ اور جی جب پاکستان ایسے اس میں کھڑا ہے جہاں بہت ضروری ہے کہ فائٹ بیک کریں اور ان کو طالبان کو کریں، تو یہ عمران خان
کی پارٹی اور ان کی حکومتیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، یہ میرے خیال میں ریزالو کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوگا۔ جی بالکل، تو یہی ہمارا آج بات ہم نے وہیں سے آغاز کی تھی ڈاکٹر وسیم صاحب، جو میں نے آپ سے پہلے سوال سیٹ کیے، عائشہ صدیقہ صاحبہ نے بھی انڈائریکٹلی وہی سوالات جو ہے کھڑے کر دیے کہ وہ اتنے مصروف ہیں اس پروجیکٹ کو ہینڈل کرنے میں کہ باقی معاملات پر وہ توجہ نہیں ہے۔ تو اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو بات آگے بڑھ نہیں رہی، کیونکہ یہ تو اگر انسٹیبلٹی بڑھتی ہے تو یقیناً عمران خان صاحب جیسے آپ نے کہا کہ ان کے پاس انہوں نے سارے پتے کھیل لیے ہیں، اب وہ مطلب اس سٹیج پر پہنچ رہے ہیں آہستہ آہستہ، جسے کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن بھی ہو رہا ہے، یا اس کے بعد تو ان کا تو یہ ہوگا بھائی مزید میں ڈی سٹیبلائز کروں اگر یہ معاملہ جو ہے میرے حق میں نہیں جاتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی اتنی اسٹریٹ پاور ہے؟ دیکھیے اسٹریٹ پاور ہے کہ وہ یہ کر پائیں گے؟ دیکھیے راجا، یہ جو اسٹریٹ پاور ہے یہ خلا میں تو ہو نہیں سکتی، جی پہلے سے ایک پبلک اوپینین ہونی چاہیے جو رسپونڈ کرے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بار وہ بڑے سے بڑے جلسے کرنے میں کامیاب ہوئے، ایسا نہیں، لیکن وہ کیا چیز ہے، کیا جادو ہے، وہ کون سا آئیڈیولوجیکل میسج ہے جس کی وجہ سے عمران کی پاپولیرٹی آپ کے اور ہمارے سامنے یہ بڑھی ہے پچھلے 8-10 مہینوں میں اور پچھلے 4-5 سال میں اور 2011 آنورڈس وٹ ایور۔ تو اس میں ایک بات جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیٹ پولیٹیشین کیمپین 75 سال سے چل رہی، اور ایک بہت بڑا طبقہ نہ صرف ایلیٹ کا بلکہ جو ایلیٹ نہیں بھی ہے، عوام میں بھی اور ورکنگ کلاسز میں بھی، جہاں تک اب یہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہنچتا ہے، ہر ایک کے پاس یہ ایک میسج آ رہا تھا، پہلے اورلی یا کسی بھی حوالے سے، جنرل ایوب آنورڈز، حکومتوں کے پروپیگنڈے سے، وہ ہے کہ یہ پولیٹیشینز کے بارے میں 2-3 کلیئر باتیں ہیں۔ پہلا یہ ڈائنیسٹک پولیٹیشینز ہے، باپ کے بعد بیٹا، یہ تو سارا انہوں نے پکھان بازی چلائی ہوئی ہے۔ پہلا یہ آج کا نہیں ہے، اس پر کھیلی گئی ہے ساری کی ساری پالیٹکس۔ یہ پروجیکٹ عمران جو تھا وہ اس پر بنایا گیا، اس بنیاد پر کہ اینٹی پولیٹیشین سینٹیمنٹ موجود ہے اور رہا ہے، اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ میں اور اس کے بعد جو باقی معتبر حلقے ہیں ان میں، یہ ایک، اور خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے میں ایک سیاست دان کے خلاف ایک مستقل رائے پائی جاتی ہے جو نیگیٹو ہے، اور وہ موجود تھی۔ وہ ایک طرح سے جب بھی الیکشن روکنے کے لیے جو کوشش ہوتی تھی اس کے لیے وہ پبلک اوپینین کام آتی تھی، لیکن اب ڈیموکریسی اب اس ڈیموکریسی کو روکنا مشکل ہو گیا جنرل مشرف کے بعد سے۔ ایک پرابلم، کیونکہ دا ورلڈ اوور ناؤ دیر از اے ویو، تھرڈ ویو کہیے یا پتہ نہیں فورتھ ویو ہے یا جو بھی ہے، لیکن دس از دی اونلی گیم ان دا ٹاؤن، اس لیے وہ ڈائریکٹ رول تو ہے نہیں۔ تو وہ سارا اوپینین بلاک جو ہے اس کا کون نمائندہ ہے؟ ابھی ڈاکٹر عائشہ نے جو کہا کہ وہ تیار کیا گیا اس خاص طور پہ اس قسم کے اس میسج کے لیے، اس رول کے لیے وہ عمران خان۔ اب جو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوور جو ہے آفیسرز وہاں پہ آرمی کے اندر اور مختلف شہروں میں، دیہات میں، جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ ان کے نام لیوا ہیں، وہ ہیں جو سارے جو سیاست دانوں سے نفرت کی پیداوار ہے۔